السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پاکستان کی عوام کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے، شاید آپ کو یہ خبر باہر مختلف انداز سے پہنچ چکی ہو، لیکن مجھ تک یہ جب خبر پہنچی ہے تو مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے۔ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ پاکستان کا جو نیا نوٹ آیا ہے کچھ دن سے، وہ 75 روپے والا نوٹ، وہ اس نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ سر سید احمد خان کی تصویر لگائی گئی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے فیس بک کی فرینڈ لسٹ میں کچھ ایسے دوست احباب ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی، ورنہ مجھے اس کی بھی امید نہیں تھی۔ اور مجھے اس تصویر کے اوپر شدید اعتراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، 1857 کی جنگ آزادی کے اوپر لے جاتا ہوں، 1857 کے پہلے کے حالات پہ لے جاتا ہوں۔ اس وقت ہم جب اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں، جو لارڈ میکالے کے نصاب سے متاثرہ ہمارا جو آج کا موجودہ تعلیمی نظام ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جس میں میں خود بھی پڑھا ہوں، تو اس میں ہمیں سر سید احمد خان ایک ایسا دیو قامت شخص دکھایا جاتا ہے جس نے ہم پہ ایسا احسان کیا کہ اس سے پہلے تو ہم جاہل اور گنوار تھے۔ لیکن جب ہم تحقیق کے دائرے میں اترتے ہیں، جب ہم تاریخ کے سمندر کو دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے تو بہت سے اچھے انداز سے مغلیہ بادشاہت جو چل رہی تھی، اگرچہ اس میں خرابیاں تھیں، لیکن اس وقت برصغیر پاک و ہند کا علاقہ پوری دنیا میں جی ڈی پی کے اعتبار سے اور اس گروتھ کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے پہ تھا۔ انگریز نے آ کر چن چن کر علماء اکرام کو شہید کیا، انگریز نے چن چن کے تمام اسکالرز کو شہید کیا، انگریز نے چن چن کے پاکستان جو صنعت کار تھے یہاں کے، ان کو تباہ کیا تاکہ یہاں سے خام مال کو وہ پھر ریل کی پٹڑیوں کا نظام بچھا کے پورے ادھر سے جس طرح ویکیوم کلینر کھینچ لیتا ہے نا، اس طرح پورا ادھر سے خام مال اٹھا کے اپنے ادھر برطانیہ لے جایا گیا، وہاں کی کھڑیوں پہ جا کے، اور وہاں کے ورنہ برصغیر پاک و ہند کا کپڑا پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا۔ اب جب زبردستی پورے کے پورے برصغیر پاک و ہند کو غلامی میں جکڑا گیا تھا، اس وقت کیا وجہ تھی کہ اچانک سے انگریز سید احمد خان صاحب کے ساتھ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو سر کا خطاب دے دیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر انڈیا کی طرف سے آج انڈیا کی طرف سے پاکستان کے کسی فوجی جنرل کو بہت بڑا خطاب مل جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ اس پر خوشی منائیں گے، یا آپ سوچیں گے کہ واقعی اس جنرل صاحب نے انڈیا کے لیے کیا خدمت سر انجام دی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ان کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے؟ ہم اپنی نصاب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ اکبر آل آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے، افسوس کے بچوں کے قتل سے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اس شعر میں مزاحیہ انداز میں اکبر آل آبادی نے کالج کی حقیقت کو کھول کے رکھ دی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہ تعلیم کے خلاف ہوں، لوگ اس کو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، یہاں پہ لوگوں نے تعلیمی نظام کو مذہب کی حیثیت دے دی ہے۔ کوئی اگر پاکستان کے تعلیمی نظام پہ مثبت انداز سے بھی تنقید کرے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بولے، تو گویا اس نے جیسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ اور لوگوں کا یہ دکھ جو ان کو ہوتا ہے وہ بجا ہے، کیونکہ ان کو شروع سے ہی کہا جاتا ہے پڑھو گے نہیں تو تمہیں کیا بنے گا۔ اب ایک بچہ اگر خود مطالعہ کرتا ہے تو اس کو جان بوجھ کے ڈیمونائز کیا جاتا ہے۔ حماد صافی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ میں نے کتنے ہی ایسے سوشل اور لبرل لوگوں کو دیکھا ہے جن کا کام ہی فقط اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، باقاعدہ پیجز بنے ہوئے ہیں۔ اب سب سے پہلے جس انداز سے ہمارے، اور میں ذرا آپ کو اور بھی بتاتا ہوں، 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے جو یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم تھا ہمارا،
روایتی ایجوکیشن سسٹم، ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم، وہ ایسا تھا کہ اس میں ہر بندہ وہ جس طرح اس کی استطاعت ہوتی تھی وہ اپنی مرضی کے استاد کے پاس یا خصوصی طور پہ اساتذہ کو گھر بلا کے جو ماہر ہے گرامر کا اس سے گرامر پڑھی جاتی تھی، جو ادب کا ماہر ہے اسے ادب پڑھا جاتا تھا، جو شاعری کا ماہر ہے اسے شاعری پڑھی جاتی تھی، اور پھر اپنی طبیعت و اپنی چاہت کے مطابق ایک بچہ، جو آج کل کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا کیریئر سلیکٹ کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے اپنی ایجوکیشن میں آگے جا سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ آگے بھی گئے. اس کے برعکس ہمارا جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کو یوں جو ہماری صلاحیتوں کا قتل عام کرتا ہے، اس ایجوکیشن سسٹم کی ابتدا کرنے والے سید احمد خان صاحب تھے. اور اسکول کے بارے میں ایک بات ہے میں نے پڑھی ہے اور وہ بالکل 100% فٹ بیٹھتی ہے. اسکولوں کا مقصد تعلیم دینا نہیں ہوتا، اسکولوں کا مقصد کچھ روبوٹس اور ایسی مشینیں تیار کرنا ہے جو کل اٹھ کے کارپوریٹ لوگوں کے لیے کام کریں اور ان کے مفاد کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو. تو یہ وہ بات تھی سر سید احمد خان کی، سر بھی نہیں، سید احمد خان صاحب کی، جس کی وجہ سے انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا. ورنہ اس زمانے میں جو ہمارے بڑے بڑے تاریخی ہیروز تھے، جن کے آج نام بھی ہمیں نہیں پتا، وہ تو انگریز کے پاس جیلوں میں تھے یا قربانیاں دے رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کٹوائے ہیں. تو انگریز کو سید خان صاحب سے کیا اتنی ہمدردی تھی کہ، یا ہم سے انگریزوں کو کیا ہمدردی تھی کہ انہوں نے خان صاحب کو اتنا بڑا خطاب دے دیا؟ تو میرا آج تمام پاکستانی قوم سے سوال ہے، نمبر 1، اس نوٹ کے اوپر بھی اعتراض اٹھائیں جس حد تک ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جمہوریت میں سوائے اعتراض اٹھانے کے کچھ بچا ہی نہیں ہے، ہوتا تو وہی ہے جو بیوروکریسی چاہتی ہے. دوسری بات، اپنی تاریخ کو پڑھیں اور آزاد ہو کے پڑھیں. جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے، بہت آسان ہے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح کھانا. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آزادی حاصل، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ غلام ہیں تو تب آپ آزاد ہوتے ہیں. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ غلام ہیں تو آپ کیسے آزاد ہوں گے؟ تو یہ کچھ دل کی باتیں تھی، میں نے کہہ دی. بہت سے لوگوں کو بری لگی ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بھی تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس پر سوچنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.